اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الالذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یشترون الضلالۃ خریدتے ہیں وہ گمراہی ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا تضلوا کہ تم بھی بہک جاؤ تم بھی گمراہ ہو جاؤ سبیلا راستے سے واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے باعدائکم تمہارے دشمنوں کو وکفی باللہ ولیہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایت کرنے والا وکفی باللہ نصیرا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے والا من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں یحرفون تحریف کرتے ہیں الکلمہ کلمات کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے بدلتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعْ اور تو سن غیر مسمعین اور تو نہ سنایا جائے وَرَاعِنَا اور راعینا کہتے ہیں لین زبان دبا کر بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو لین دبا کر یا گھما کر وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور عیب نکالتے ہیں دین میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ قالوا کہتے سمعنا ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ اور تو سن وَانظُرْنَا اور نظر شفقت فرما ہمارے اوپر لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وَأَقْوَمَ اور بہت درست ہوتا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اور لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ہے بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ بس ایمان نہیں لاتے إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم چلیں یہاں تک سمجھیں یہاں سے یہود کی کچھ قباحتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ربط لکھیں آپ یہاں تک پہلے مواقع تقوی اور حدود اللہ سے تجاوز کا بیان تھا اس تجاوز کا جو مسلمان کرتے ہیں اب اہل کتاب کے حدود اللہ سے تجاوز اور تعدی کو ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی چلاکیوں سے آگاہ اور شرارتوں اور سازشوں سے آگاہ رہنے پر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے یہ دین پہ اس طرح تان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخانہ اور تمسخرانہ انداز سے گفتگو کرتے تھے یہود کے اس مکر و فریب کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے اور وہ ان کی سازش اور شرارت سے بچ سکیں اور یہودیوں سے الگ رہیں فرمایا ان لوگوں کو دیکھا ہے تو انداز یہ اختیار کیا کہ آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تورات کا علم دیا گیا لیکن پھر بھی وہ گمراہی کی سمت چلتے ہیں یہ لوگ ہدایت دے کر گمراہی خریدتے ہیں
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار ہیں، اور یہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹانا اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے احتیاط رکھو۔ شاید آپ کو ان کی دشمنی کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے کتنی عداوت، بغض اور دشمنی باری ہوئی ہے۔ ان بدبختوں کو اپنا دوست مت سمجھو، انہیں اپنا دشمن سمجھو۔ ہاں، ساتھ ساتھ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان یا اذیت پہنچا سکیں گے، نہیں۔ تمہارا حمایتی اور تمہارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہود کی عادتیں مذکور ہیں جن کی بنا پر وہ گمراہی کے شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس جال میں پھنسا کر گمراہ کرتے ہیں۔ تو پہلی عادت قبیحہ، گمراہی کرنے کی ایک چال یہود کی یہ ہے کہ تورات کے کلمات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل دیتے تھے، موقع مال سے ہی ہٹا دیتے تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ الفاظ موجود ہیں تورات میں، آپ کے صاف مذکور تھے، شان پر الفاظ موجود تھے، آپ کی عظمت اور تقدس پر الفاظ موجود تھے، ان کو بدل دیا، اصل الفاظ ہی نکال دیے، اپنی طرف سے نکال کر اپنی مرضی کے حساب سے انہوں نے بیچ میں ایڈ کر دی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں ہے کہ آپ میانہ قد کے ہوں گے، انہوں نے وہ نکال کر لکھ دیا کہ آخری نبی طویل قد کے ہوں گے۔ لفظ رجم کی جگہ لفظ حدید لکھ دیا۔ جو اس طرح انہوں نے لفظی تحریفات کی ہیں، اور کبھی مانوی تحریف کرتے، تورات کے الفاظ کی مانوی تحریف یعنی غلط معنی بناتے اور اس طرح سے سامعین کو شکوک اور شبہات میں ڈالتے۔ کبھی الفاظ کو بدل ڈالتے، ان میں تحریف کرتے، کبھی معنی بدل دیتے، کبھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لکھ دیتے، کبھی الفاظ کو بالکل نکال دیتے، کبھی تفسیر غلط کرتے۔ یہ طریقہ کار رہا ان کا آسمانی کتابوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آج بھی کچھ ملحد قسم کے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ تورات میں یا پہلی آسمانی کتابوں میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ہاں مانوی تحریف ہوئی ہے، لفظی تحریف کوئی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں ان کے الفاظ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، صرف مانوی تحریف ہوئی ہے۔ تو یہ ملحد قسم کے لوگ جن کو قرآن و سنت کے علوم پر عبور نہیں ہوتا، اس طرح کراچی میں آج کل ایک نیا شیخ محمد کے نام سے ایک بندہ ہے، اور اس طرح غامدی صاحب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تعویلیں کرتے رہتے ہیں ہر چیز میں۔ تو ایک طبقہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تورات یا انجیل میں کوئی بھی مانوی تحریف، لفظی تحریف نہیں ہوئی، بس مانوی تحریف ہوئی ہے، یعنی الفاظ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، الفاظ نہیں بدلے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بہت غلط موقف ہے۔ اب دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، اگر یہ کہتے نہیں لفظی تحریف نہیں ہوئی، صرف معنی بدل گئے، الفاظ نہیں بدلے، وہی وہی الفاظ ہیں، تو ہم سوال کریں گے، دیکھیں مانوی تحریف تو آج بھی لوگ کر رہے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی کر رہے ہیں، مانوی تحریف تو قرآن میں بھی لوگ کر رہے ہیں، اپنا غلط مقصد نکال لیتے ہیں، غلط معنی کر دیتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس سے کچھ نکال لیا جاتا ہے۔
جیسے اہل بدعت کا بھی یہی شیوا ہے کہ قرآن و حدیث میں لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے، لیکن مانوی تحریفیں وہ کر رہے ہیں من بہاتا مقصد نکالنے کے لیے۔ تو تورات اور انجیل میں جو لوگ کہتے ہیں مانوی تحریف ہوئی یا لفظی نہیں ہوئی، ہم ان سے سوال کرتے ہیں اگر ان کے اندر ہمت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مانوی تحریف ہوئی یا لفظی نہیں ہوئی، لفظی بالکل نہیں ہوئی اور الفاظ وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے تھے، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر تمہارے بقول تم اتنے ہمدرد ہو یہود و نصارہ کے کہ تمہارے بقول اگر تورات اور انجیل میں لفظی تحریف نہیں ہوئی تو یہ جو ہزارہ قسم کے تورات اور انجیل کے نسخے ہیں یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کے الفاظ ایک ہونے چاہیے تھے نا۔ جو تورات انجیل جہاں سے چھپتی ہے اس کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں، جو پاکستان سے چھپے کچھ اور ہے، جو ایران سے چھپے، جو امریکہ سے چھپے، جو انگلینڈ سے چھپے، ہر جگہ کے الگ الگ کیوں ہوتے تھے؟ لفظی تحریف تم کہتے ہو نہیں ہوئی تو یہ الگ الگ کیوں تھی؟ یہ ہزارہ اختلاف نسخوں میں یہ کہاں سے آ گیا؟ دوسرا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تورات اور انجیل میں سارے الفاظ موجود ہیں جو پہلے تھے بیائی نہیں اسی طرح موجود ہیں، الفاظ نہیں بدلے گئے، صرف مانوی تحریف ہوئی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کیا تم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو آؤ حوصلہ کرو، ہمارے سوال کا یہ جواب دو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان صحابہ اکرام کی مثالیں، ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں، یہ قرآن کہتے تو موجودہ تورات اور انجیل میں دکھاؤ ہمیں۔ تم کہتے لفظی تحریف نہیں، یہ الفاظ وہی ہیں، یہ الفاظ ہمیں دکھاؤ تورات اور انجیل میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کی شان موجود ہو۔ نکال دیے انہوں نے، بدل دیے، تم کیسے کہتے ہو کہ لفظی تحریف نہیں ہوئی، الفاظ نہیں بدلے؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم الحمدللہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری قرآن کریم تو قرآن کریم ہے، اس کی شان عظمت اور تقدس کا تو کیا کہنا۔ ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم، چاہے وہ عرب سے چھپے چاہے وہ عجم سے چھپے، ترمذی اور ابو داؤد چاہے وہ سمرقند سے چھپ کے آ جائے یا وہ پاکستان سے چھپ کے آ جائے یا وہ بیروت سے چھپ کے آئے، جہاں سے بھی آئے، ان کے اندر بھی کوئی لفظی رد و بدل نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہیں سب۔ تو ایک عادت قبیحہ تھی کہ تورات اور انجیل اور آسمانی کتب کے اندر یہ رد و بدل کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی دوسری عادت بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی حکم سناتے تو کہتے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن مانتے نہیں ہے، کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے لیکن آہستہ سے دل میں کہتے کہ وعصینا، مانیں گے نہیں، آہستہ سے تاکہ آپ کو آواز نہ آئے، کہتے سمعنا، جی بالکل ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، پھر آہستہ سے کہتے وعصینا، لیکن ماننا ہم نے نہیں۔ ایک یہ خرابی تھی ان کی۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہر بھی کہہ دیتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ظاہر بھی کہہ دیتے تھے، لیکن یہ بات کمزور ہے کیونکہ اگر ظاہر کہتے پھر ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا، پتہ چل جاتا منافق ہے۔ مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا تھا۔ اور پھر ایک عادت کبھی ان کی یہ تھی، دوران گفتگو ایک لفظ استعمال کرتے، اسما غیر مسمعین۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سمجھے بات کو، یعنی یہ بدبخت ایسے الفاظ کے استعمال کرتے تھے کہ جس سے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک ٹھیک دوسرا غلط، اور یہ غلط مراد لیتے تھے۔ جسے رائنا پر ہم سورۃ البقرہ میں کافی بحث کر چکے، تو یہ الفاظ بھی استعمال کرتے، اسما غیر مسمعین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہماری بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بری اور خلاف مزاج بات نہ سنائے،
سمجھ آ گئی بات؟ یا رسول اللہ آپ ہماری بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ایسی کوئی بات نہ سامنے لائے، نہ دکھائے، نہ سنائے کہ جس سے آپ کو مصیبت پہنچے یا آپ پریشان ہو یا کوئی بری خبر آپ نہ سنیں، بری بات نہ سنیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ اچھا معنی، جیسے عموماً نا ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں اللہ بری خبر نہ سنائے، تو یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بری بات نہ سنائے، بری خبر آپ نہ سنیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ دعا ہے اور تعظیم کے لیے کہ آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بری خبر نہ سنائے، مزاج کے خلاف بات سے آپ کو بچائے رکھے۔ ایک تو یہ معنی ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہماری بات سنیں غیر مسمع، اس حال میں کہ آپ نہ سن سکیں، یعنی اللہ آپ کو بہرا کر دے معاذ اللہ۔ دوسرا مطلب لیتے تھے یہ بدبخت، یہ مطلب کہ آپ کوئی خوشی کی بات کبھی نہ سنیں۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ گستاخانہ ہے۔ تو اس طرح ذو معنی، دو معنی والے الفاظ بول کر شرارت کرتے، سننے والا اچھا معنی سمجھتا کہ یہ ٹھیک معنی مراد لے رہے ہیں، لیکن یہ لفظ اپنے اعتبار سے اس لیے استعمال کرتے کہ غلط نیت کے ساتھ یہ الفاظ بولتے تھے۔ اور تیسری عادت قبیحہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے تو شرارت کرتے، خطاب کو راعی نہ کہتے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، ہماری رعایت رکھیں، یعنی ایسی گفتگو فرمائیں کہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں، ہمارے اندر شہری لوگ بھی ہیں، دیہاتی لوگ بھی ہیں، سب سمجھ سکیں آپ اس طرح گفتگو فرمائیں، اس لیے ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، التفات فرمائیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی راعینا کا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے بیوقوف، احمق۔ تو اب یہ کلمہ تحقیر اور تذلیل کے لیے ہے، تو اس سے یہ دوسرا معنی مراد لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے۔ یا پھر ایک شرارت یوں کرتے کہ زبان کو دبا کر اس کلمے کو بولتے، راعینا یوں کہتے، تو راعی چرواہے کو کہتے ہیں، نہ ہمارا، تو مطلب ہوتا اے ہمارے چرواہے۔ تو دیکھیں زیر زبر بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے، جیسے بکری اور بکری، کتنا بڑا فرق ہے۔ بکری بکری ہوتی ہے اور بکری سیل ہوتی ہے، سیل تجارت، کوئی چیز بیچنا۔ شیر اور شیر میں فرق ہے، شیر شیر ہوتا ہے جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، اور شیر دودھ ہوتا ہے۔ تو یہ شرارت کرتے، یہود کی ان قباحتوں کا ذکر کیا کہ وہ ذو معنیین الفاظ استعمال کر کے بظاہر اچھا مقصد ہوتا، لیکن یہ اپنی جگہ غلط مقصد مراد لیتے۔ اور یہ سب حرکتیں دین میں تان کرنے کے لیے کرتے، اور اپنی مجلسوں میں پھر جا کے خوش ہوتے، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے تو ان کو کہتے ہاں دیکھیں آج ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چلا، ہم نے ان کو برا بھلا کہا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو کھول دیا اور سب واضح کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے انداز گفتگو سے بھی سمجھ جاتے، پھر چہرے سے ہی ان کی بدنیتی کا پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، عجیب طرح سے تنگ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایک یہودی آیا، آ کر اس نے سلام کیا، اور سلام کیا السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ پر ہلاکت آ رہی ہو، لام کھا گیا ابھی السلام علیکم کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر سن رہی تھی، حضرت عائشہ نے اندر سے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، اے بدبخت تیرے اوپر موت تاری اور تیرے اوپر اللہ کی لعنت تاری۔ یاد رکھیں آج کے دور میں بھی ذو معنیین الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جس سے باطل غلط فائدہ اٹھاتا ہو۔ جن الفاظ سے باطل غلط فائدہ اٹھاتا ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا آج کے دور میں بھی درست نہیں ہے، تاکہ باطل کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے۔
جس طرح ٹھیک ہے بعض کا ایک لفظ کا اچھا معنی بھی ہوتا ہے، اچھا مقصد بھی ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد اس کا اچھا نہیں بھی ہوتا. جیسے میں آپ کو بول رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. کہتے ہیں قدیم کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ مشکل کشا لکھا ہوا ہے. تو بات سمجھیں اچھی طرح سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فقاہت قضاء میں بہت زیادہ سمجھداری عطا فرمائی تھی. مشکل سے مشکل مسئلہ چند لمحوں میں حل کر دیتے تھے. میراث کا مسئلہ ہوتا، بے و شراء کا مسئلہ ہوتا، تجارت کا مسئلہ ہوتا، کوئی بھی مسئلہ فقہ کا ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً حل کر دیتے. کس کا یہ جواب ہے؟ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حل المعقلات یا حل المعضلات کہا جانے لگا کہ مشکل سے مشکل مسائل کی گرہ کھول دیتے ہیں. مشکل سے مشکل مسائل کی گرہ کھول دیتے ہیں. یعنی مسئلہ کتنا مشکل ہو حضرت علی آسان کر کے بتا دیتے جی یہ مسئلہ ہی. تو کرتے کرتے فارسی والوں کی زبان میں فارسی بانوں نے اس کو مشکل کشا کہہ دیا کہ یہ مشکل مسئلہ حل کر دیتے ہیں، مشکل مسائل کی گرہ کھول دیتے ہیں. لیکن آگے چل کر باطل اس سے غلط معنی مراد لیتا ہے کہ ہر طرح سے حضرت علی مشکلیں دور کرتے ہیں. جو مشکلات اللہ دور کرتے ہیں علی بھی دور کرتے ہیں. تو جب غلط معنی کے اندر استعمال ہونے لگا تو پھر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسی آپ دیکھیں میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں جب راعینا پر بحث ہوئی تھی وہاں پر بہت ساری مثالیں دی تھیں. ابھی تو زیادہ مثالوں کا وقت نہیں ہے. ایک مثال اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی. تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اپنے بیٹے کا نام عبد النبی کیوں رکھا، عبد المصطفیٰ کیوں رکھا، عبد الرسول نام کیوں رکھا؟ کہتے جی عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. عبد غلام کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں عبد کا معنی ہے غلام. تو میری مراد ہے عبد الرسول غلام رسول، یعنی رسول کا غلام. بالکل اچھی بات ہے. عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام. عبد النبی تو میری مراد کیا ہے؟ غلام نبی. تو یہ نام ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ذہن ایک اور طرف بھی جاتا ہے. عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے عبد النبی مطلب اللہ نبی کا بندہ، تو بندے تو سارے اللہ کے. عبد الرسول رسول کا بندہ، تو بندے تو سارے اللہ کے ہیں. عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ، تو بندے تو سارے. تو باطل اس سے غلط معنی لے گا، غلط سمت اس کا ذہن جائے گا، لہذا ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد العلی. عبد العلی. تو اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ عبد العلی نام کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں عبد العلی نام رکھا، عبد العلی اللہ کا نام ہے. تو عبد العلی دیکھے کیا مراد ہوئی اس سے؟ علی کا بندہ ہی نہیں، اللہ کا بندہ. علی اللہ کا نام نہیں ہے. العلی الکبیر، العلی المتعال. علی کس کا نام ہے؟ اللہ کا. تو علی نام اللہ کا ہے تو میں نے تو عبد العلی رکھا، یعنی علی کا بندہ اللہ کا بندہ. علی اللہ کا نام ہے، وہ بلند ہے علی. لیکن ذہن غلط طرف جائے گا. عبد العلی بات اللہ کہیں گے اچھا علی کا بندہ، حضرت علی کا بندہ. تو اس لیے ایسے شبہات سے بچنا چاہیے. بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. آپ دیکھیں میں یہاں سے بیٹھ کر پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ و سلام ہو. بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہاں جو مشہور ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں سے نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مسئلہ. آپ ذرا توجہ، آپ کی کامل سلامت ہو تو آپ سمجھیں. دیکھیں بالکل ہم پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے ہمارا یہ سلام اللہ کے رسول کو پہنچا رہے ہیں. جب ہم خط لکھتے ہیں
جس کو بھی خط لکھا وہ دور ہوتا ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا فلاں، اے فلاں آپ پر سلام، وہ یہاں ہوتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، لیکن جب خط پہنچتا ہے خطاب اس کو شامل ہو جاتا ہے، پڑھ لیتا خط پہنچ گیا، تو فرشتوں نے ہمارا خطاب، ہمارا سلام، ہمارا درود اللہ کے نبی کو پہنچا دیا، جب پہنچا دیا تو خطاب آپ کو پہنچ گیا۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس نیت سے پڑھنا بالکل درست ہے، لیکن سریعام جب آپ پڑھیں گے لوگوں کا ذہن اس سے مت جائے گا کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود اور یہاں پر خود سن رہے، تو اس نیت سے پڑھنا پھر درست نہیں ہوگا۔ ہاں پہلے والی نیت ہے آپ تنہائی میں اکیلے پڑھیں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جب سریعام اگر آپ پڑھیں گے لوگ سمجھیں گے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس کی، تو لوگوں کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ تو چند مثالیں آپ کو میں نے اس کی دی ہیں، امید آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس لیے فرمایا لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو، انظرنا کہو، پیار و محبت سے کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری بات سنیے۔ تو ایسا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں کہ جس سے باطل غلط معنی لیتا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی تعلق رکھنے والے تھے، کسی موقع پر بات لگی کہ حضرت میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا انظرنا لا تقولوا رائنا، کہتے میں رائنا پڑھتا ہی نہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو رائنا پڑھتا ہی نہیں ہوں، انظرنا پڑھتا ہوں۔ آرے پوچھا بھائی وہ کیا ہوں، یہ لا تقولوا رائنا یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے؟ کہنے لگا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتا ہوں، ترجمے میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، جب میں نے ترجمہ پڑھا نیچے لکھا ہوا تھا رائنا نہ کہا کرو، تو میں نے رائنا کہنا چھوڑ دیا، میں پڑھتا ہی نہیں اب تلاوت میں۔ عورت نے فرمایا اللہ کے بندے جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو رائنا پڑھا کرو، جب قرآن کی تلاوت کرو تو رائنا پڑھا کرو، لیکن ترجمہ خود نہ پڑھا کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب ترجمہ خود پڑھیں گے تو پھر حالت یہی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں آپ کو ان الفاظ سے خطاب نہ کرو، یہ مطلب ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خطاب نہ کرو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ تو فرمایا یہ لوگ بجائے ان الفاظ کے یوں کہہ دیتے انظرنا یا سمعنا و اطعنا کہہ دیتے، یا صرف اسمع کہہ دیتے، اور بجائے رائنا کے انظرنا کہتے کہ ہماری طرف نظر التفات کیجئے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، دشمنی کی، عناد رکھا، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا۔ فرمایا بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں، جیسے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت سالبہ، اسید بن حزیر اور حضرت بن یمین، یہ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے یہودیوں میں، لیکن یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے بھی ایسی کبھی حرکتیں نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دی ہے، یہ کبھی حرکتوں سے پہلے بھی بچتے رہتے تھے۔